السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا سبجیکٹ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کے حوالے سے آج ہم 18th لیکچر شروع کریں گے. 18th لیکچر کی کنٹینویشن وہی پچھلے ٹاپک سے چل رہی ہے. سوشل ڈیویشن کی بات ہو رہی تھی. سوشل ڈیویشن جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا اس سے بیہیویئر، اور یہ وہ بیہیویئر ہے جو کہ نارمس کو وائلیٹ کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے کل دیکھا کہ ڈیویشن ڈیفائن کون کرتا ہے. اس ڈیفینیشن کے حوالے سے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ it's a society which gives a definition کہ کون سا بیہیویئر ہے جس کو وہ کہیں گے کہ within the norms ہے، اور کون سا بیہیویئر ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نارم سے باہر ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو this is a social construction جیسے کہ پہلے بات ہوئی تھی. تو ڈیویشن بذات خود نہ یہ ہم اس کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، نہ اس کو ہم پازیٹیو میں لے رہے ہیں. اس سے نیوٹرل کائنڈ آف بیہیویئر. صرف لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ بیہیویئر نیگیٹو ہے کہ پازیٹیو ہے. اینڈ آبویسلی وہ ڈسیشن میکرز ہیں جو کہ اس کے متعلق اپنی رائے دیتے ہیں. تو آئیے آج ہم اس ڈیویشن کو ذرا آگے چلیں کہ ڈیویشن کی پھر کئی فارمز آ جاتی ہیں. اس میں جیسے کہ شروع میں ڈسکس کیا، اس میں ایک جو فارم ہے جس کو ہم کرائم کہتے ہیں، جس سے کہ لاز جو ہیں اگر ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے جو کہ ان رائٹنگ ہے یا جو کہ ہیز بین فارملائزڈ، تو ان کو جب وائلیٹ لوگ کرتے ہیں تو اسے پھر ہم کرائم کہتے ہیں. ان کو وائلیٹ کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے یا ان کو راہ راست پر لانے کے لیے پھر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنسیز بنائی جاتی ہیں. جیسے کہ پہلے بات ہوئی، پولیس بنائی ہے، پولیس کا محکمہ آ گیا یا جسٹس کا محکمہ آ گیا یا کوئی اور اس قسم کی آرگنائزیشن جن کے ذمے یہ کام لگتا ہے that the people have to be brought in line with the law of the society, and anybody who is violating the law, they might be prosecuted and then some action has to be taken. اب یہ جو کرائم کی بات ہے، کرائم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ کرائم کیوں کرتے ہیں یہ اصل میں آج کا ہمارا ٹاپک چلے گا. یہ ٹاپک کافی وسیع ہے. اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے. اس کا کچھ حصہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ پھر اگلے لیکچر میں اس کو کور کیا جائے گا. ایکسپلینیشنز آف کرائم، یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. جب ہم ایکسپلینیشنز کی بات کر رہے ہیں تو ایکچولی ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ وائی پیپل کمٹ کرائم. تو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے ایکسپرٹ نے کئی حوالوں سے کی ہے کہ اس کے کازز کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ کرائم کمٹ کرتا ہے، کہ جو لا کو بریک کرتا ہے. کہ وہ فیکٹرز کیا ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو تھیورسٹ نے مختلف حصوں میں بانٹا ہے. وائی ڈو پیپل وائلیٹ نارمس، ان کی ایکسپلینیشنز ہیں، اور ان کو تین حصوں میں لوگوں نے بانٹا ہے. تین فیکٹرز اس کی ایکسپلینیشن کے لوگوں نے دیے ہیں یا ایکسپرٹس نے دیے ہیں. اس میں ایک جو فیکٹرز ہیں ان کو بایولوجیکل کہتے ہیں، یعنی کہ سم تھنگ رانگ ود دی فزیکل اسٹرکچر آف اے پرسن، جو کہ پیدائشی طور پر شاید اس
شخص کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کو مجبور کرتی ہے یا موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ لا کو بریک کرے, نارمس کو وائلیٹ کرے اور پھر لا کو بریک کرے. تو یہ ایک چیز, ایک تھیوری ہے یا ایک اپروچ ہے. دوسری اپروچ بھی اس سے کسی حد تک ملتی جلتی ہے, جس کو ہم نے سائیکولوجیکل اپروچ کا لفظ دیا ہے. اب یہ بایولوجیکل اپروچ اور سائیکولوجیکل اپروچ جو ہیں, دونوں ہی جو کازز ہیں کرمنل بیہیویئر کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر ہیں, بیکاز آف دیٹ وہ کرمنل ایکٹ کرتا ہے, کہ اس کی بایولوجی میں ہے, اس جینیٹیکلی کوئی چیز اسے ملی ہے جس کی وجہ سے وہ کرمنل ایکٹیویٹی کو فالو کر رہا ہے. اسی طرح سائیکولوجیکل اگین, کہ سم تھنگ رانگ ود دی سائیکی آف دا پرسن, سم تھنگ رانگ ود دا مائنڈ آف اے پرسن, وہ اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے, کوئی وہ پرابلم ہے اس کو, جس کی وجہ سے وہ کرائم کو کمٹ کر رہا ہے. تیسری جو وجہ ہم سوشیولوجی میں ہم لیتے ہیں, اس میں سوشیولوجی والے زیادہ ان کا فوکس ہے انوائرنمنٹ پہ, کہ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہا ہے یا کسی کا کرمنل بیہیویئر ہو رہا ہے, تو اس کے فیکٹرز جو ہیں اس کے اندر اتنے نہیں ہیں جتنے کہ اس کے انوائرنمنٹ میں ہیں. اس کے فیکٹرز جو ہیں وہ سوسائٹی میں موجود ہیں. تو ان فیکٹرز کے حوالے سے دے ٹرائی ٹو فائنڈ the reasons for the criminal behavior of the person out of the physical structure of the individual. زیادہ ان کا فوکس جو ہے وہ آؤٹ ان دا سوسائٹی ہے, اس میں اس کی فیملی ہے, اس کی سوشلائزیشن کا پروسیس ہے, یا پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, یا اکنامک اسٹرکچر ہے. تو اس کا جو مین ایمفیسس ہے, دس از آن the factors or the forces which are outside the individual. تو ایکسپلینیشن کوئی بات کر رہے ہیں یا کازز کی بات کر رہے ہیں, تو اس اپروچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین اپروچز ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک بایولوجیکل ہے, دوسرا سائیکولوجیکل ہے, اور تیسرا سوشولوجیکل ہے. ان اپروچز کو ہم ایک ایک کر کے اب تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. بایولوجیکل ایکسپلینیشن, which means looking for answers within the individual. The focus is on genetic predispositions towards deviance and crime. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بایولوجیکل اپروچ میں فوکس از آن دا فزیکل اسٹرکچر آف دی پرسن, کہ اس کو نیچر نے اسے کیا دیا ہے. اس میں فوکس زیادہ نرچر پہ نہیں ہو رہا, نیچر پہ ہو رہا ہے, کہ نیچر نے اس کو جینز میں کیا دیا ہے, اور اس کے بیسس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ جو بایولوجی ہے اس کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتی ہے. بایولوجیکل تھیوریز میں دو تین چیزیں آ رہی ہیں. ایک باڈی ٹائپ ہے, یعنی باڈی کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ وہ اس کا بیہیویئر نارمل ہوگا, لا ابائڈنگ ہوگا, وہ کنفارمسٹ ہوگا, یا وہ ڈیوینٹ ہوگا, اور ڈیوینسی میں بھی اس کا بیہیویئر کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف جائے گا, یا کیسے. اور دوسری اس میں بات ہوئی ہے کروموزوم کی, دی ایکس وائی وائی تھیوری, جس میں کہا گیا ہے کہ شاید وہ لوگ جس میں وائی کروموزوم ایڈیشنل نظر آتا ہے, اس کی وجہ سے وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں, اور ایکس وائی جو ہے کروموزوم یہ صرف میل میں ہوتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ دوز میلز ہو ہیو وائی ان دیم, ایڈیشنل وائی ان دیم, دے کمٹ دا بیہیویئر. اور تیسرا اس میں تھا لو انٹیلیجنس تھیوری, کہ وہ لوگ
لو انٹیلیجنس تھیوری وہ لوگ کہ جن میں کوئی مینٹلی ڈیفیکٹ ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تینوں جو باتیں ہوئیں یہ ہمارا پہلی جو اپروچ ہے بایولوجیکل اپروچ اس کا حصہ ہے. تو اس میں کی تھوڑی سی آگے ڈیٹیل دیکھیں تو اس ڈیٹیل میں کچھ اسٹڈیز کی گئی ہیں. ان اسٹڈیز کو اس اپروچ کی سپورٹ کے لیے کوٹ کیا گیا ہے. تو اس اسٹڈی میں پہلی جو اسٹڈی ہے وہ لمبروسو کی اسٹڈی ہے. اب لمبروسو واز این اٹالین فزیشین. He compared 400 prisoners with 400 army soldiers way back in the 19th century in 1876. اور اس نے اس کی جو فائنڈنگز نظر آئیں criminals had distinctive physical features. اب لمبروسو نے کیا کیا کہ he took 400 prisoners اور ان پرزنرز کی اس نے فزیکل فیچرز کو دیکھا, ان کی باڈی سٹرکچر کو دیکھا, ان کے باڈی سٹرکچر کو ایون اس نے میجر کیا کہ آرمز کی لینتھ ہے, ویٹ کی بات ہے, چہرے کی بناوٹ ہے, اس کے فزیکل فیچرز کی بات اس نے دیکھی, ماتھا کس قسم کا ہے, جو کس قسم کا ہے. تو اس نے یہ دیکھا کہ ہاں جی 400 جو تھے اس نے پرزنرز کی اسٹڈی کر کے اس کو کمپیئر کیا 400 سولجرز کے ساتھ. اب اس نے یہ دیکھا کہ ان کی جو فیچرز ہیں, جو پرزنرز ہیں who have been convicted, who have been defined as criminals under the law of the society, تو ان کی فیچرز جو ہیں جو سولجرز ہیں ان سے وہ ڈفر کر رہی ہیں. اس نے دیکھا کہ ان کا جبڑا مختلف قسم کا ہے, ان کا ماتھا مختلف قسم کا ہے, ان کے جو آرمز ہیں ان کی لینتھ فرق ہے, ان کی فزیکل اپیرنس فرق ہے. تو اس وجہ سے ہی کیم اپ وتھ سم کائنڈ آف کنکلوژن کہ چونکہ یہ فیچرز جو ہیں انسان کی فزیکل فیچرز بائی اینڈ لارج آر ڈٹرمنڈ بائی بایولوجی, دیئر فور انہوں نے جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا تو اس کا جو فیکٹر ہے یا بیسس ہے وہ ان کی بایولوجی ہے, نیچر ہے, نیچر نے ان کو یہ چیزیں دی ہیں. اس لیے his conclusion was that the criminal activity came into operation, came into existence because of biological differences. اب لوگوں نے پھر اس کے بعد اس کے اوپر کافی کرٹیسزم کی اور اس میں بات یہ ہوئی کہ یہ تھیوری جو ہے وہ اتنی ایکسیپٹیبل نہیں, کیونکہ اس کا جو سیمپل تھا وہ سوسائٹی سے سیمپل نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کا سیمپل تھا جو کہ آلریڈی کنوکٹ ہو چکے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ عام سوسائٹی میں دیر کوڈ بی لاٹ نمبر آف پیپل جن کے فزیکل فیچرز ان کرمنل کے ساتھ ملتے ہوں لیکن وہ نارمل سوسائٹی میں کنفارمسٹ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ان کا بیہیویئر کنفارمسٹ ہے. تو یہ اس نے کمپیریزن جو ہے عام سوسائٹی سے نہیں کیا, اس نے ایک کوئی سولجرز 400 لیے ان کے ساتھ کمپیئر کیا who may not be representing the total population of the society. اس لیے اس تھیوری پہ کافی criticism آئی. therefore we consider this theory as a flawed kind of theory. اس کے بعد اور بہت ساری باتیں آئیں جو کہ اس تھیوری کو نگیٹ کرتی ہیں. Then we have XYY theory. اب XYY theory کی جو بات کر رہے ہیں وہ کروموزومز کی بات ہے. تو اس میں جو کہا گیا ہے that there is an extra Y chromosome in males and that because of that the males commit crime. لیکن most criminals have the normal XY combination.
most men with XYY combination are not criminals, and how about women. اب اس میں دو باتیں آ رہی ہیں کہ ایک کہ کہا کیا گیا ہے، دین اس کی کرٹیسزم آ رہی ہے کہ جو بایولوجیکلی بات کر کروموزومز جو کسی بندے میں ہیں، کسی شخص میں ہیں، دیٹس اے بایولوجیکل contribution, and we know that males have XY chromosomes. اور اس نے یہ کہا کہ وہ لوگ جس میں ایک وائی ایڈیشنل کروموزوم ہے and that can only be amongst the males, تو وہ جو لوگ ہیں they are prone to commit criminal behavior. تو اس نے اس میں اس تھیوری میں بات یہ ہو رہی ہے کہ وائی ایڈیشنل وائی از دا مین فیکٹر main reason for the behavior of people to be behavior of the people which is going to be criminal kind of thing. لیکن ہم جب سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو یہ تھیوری جو ہے ایکسیپٹیبل نظر نہیں آتی. ایک تو بات یہ ہے کہ all those males who have that, they don't commit crime. There is evidence to see that all those people who are outside with additional chromosome, not necessarily that they go for criminal behavior. And all those criminals who have been declared or convicted, prosecuted like that, maybe all of them don't have an additional chromosome Y in that. اور تیسری بات اس میں آ رہی ہے کہ how about women who do not have Y chromosome at all? Or does it mean that women will not be criminals? We will not see کہ criminal جو women ہیں وہ violate نہیں کریں گے، وہ deviate نہیں کریں گی from the norms of the society. اور ایویڈینس یہ نظر آتی ہے and it's very much there that women also deviate from the norms of the society, and women also break the law of the society, and we come across women who are criminal. They have been convicted like that. So because of that, تو یہ جو biological approach ہے for determining the criminal behavior of a person again is flawed. Therefore it is criticized, therefore it is not accepted. Then people go for some other explanation. یہ دونوں ہی باتیں کروموزوم کی بات ہوئی یا فزیکل فیچرز کی بات ہوئی، تو we are trying to find the reason within the individual rather than finding the reason outside the individual. تیسری اس میں جو بات آ رہی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. انٹیلیجنس. لو انٹیلیجنس لیڈس ٹو کرائم. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انٹیلیجنس از a quality which has been given by nature. Again, if a person is mentally deficient, is deficient intelligence, تو اس تھیوری کے بیک پہ اصل میں بات ہی یہ ہے کہ only those people commit crimes who are mentally deficient. تو is it true؟ اگر یہ بات ہم دیکھیں تو کیا criminals جو ہیں وہ ان کی they have a low level of intelligence؟ لوگ تو وہ ایک شخص ہو جو کہ کمپیوٹر میں بگ چھوڑتا ہے اور maybe he is violating the law of the society. Could we call that person as a genius, or could we call that person as a stupid and he doesn't have intelligence? تو اس میں بھی بات اس کی یہی آ رہی ہے کہ intelligence may not have a determining factor for the criminal behavior of an individual. تو اس تھیوری میں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ they are trying to find an explanation within a person, and we find that approach is also defective. We see that the criminals might be highly intelligent people. Similarly, all those people who are
deficient in intelligence, they may not be committing the crime. So that is how this theory is also flawed. It's very simplistic way of looking at the criminal kind of behavior. So let's see further. Then we move on to psychological explanation. اور psychological explanation جو ہیں they focus on abnormalities within the individual. Could be personality disorders, they might be psychopaths, and they're all approach is that maybe all those psychopaths جو ہیں they commit criminal kind of activities. Now, psychological theories, basically they are looking at the personality of a person. A personality جو ہے that's a product of both what we get from nature and how that nature is nurtured by the society. And out of that, the personality emerges. جیسے کہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے کہ personality is not simply the physical appearance of a person, it includes both the motivations of the person, the values of the person, the attitudes of the person, the whole, I think, patterns of behavior جو اس کے ساتھ بنتے ہیں, these are part of the personality. تو psychological approach میں جو main focus ہے کہ maybe there is some defect in the personality formation, and because of the defective personality they say کہ لوگ جو ہیں criminal activities کی طرف جاتے ہیں. اس میں خاص طور پر جو بات کی گئی ہے psychopaths means those who have pathological problems with their psychology. تو وہ لوگ چونکہ normal نہیں ہیں اس لیے they are impulsive, and because of impulsive وہ کسی وقت کوئی بھی قسم کا behavior وہ انڈرٹیک کر سکتے ہیں, اور وہ بیہیویئر اپنے امپلسونیس کی وجہ سے ڈیوینٹ بیہیویئر ہو سکتا ہے, کرمنل بیہیویئر ہو سکتا ہے. تو دیٹ از اے سائیکولوجیکل کائنڈ آف اپروچ اور ایکسپلینیشن ٹو دی کرمنل کائنڈ آف ایکٹیویٹیز اور دی ڈیوینٹ بیہیویئر. لیکن یہاں پر بھی بات وہی ہو رہی ہے کہ do all psychopaths become criminals? This is not true. یہ جتنے criminals ہیں, are they all psychopaths? No. This may be one factor, but this may not be considered as the determining factor of the criminal activities of the individuals. Therefore, we find that biological theories have their own explanation. They try to find from the inside, and even psychological theories also are looking for factors which are mostly associated with the inner structure of an individual, psychology of a person, and pathology of the mind might be a factor for criminal kind of behavior. اس میں بھی پرابلم یہی نظر آ رہا ہے کہ do all those people with that kind of characteristic really go for criminal activity? ایویڈنس اس کے خلاف آ رہی ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کرمنل جو ہے وہ سائیکوپیتھ نہیں ہے. ہر کرمنل ضروری نہیں ہے کہ اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیفارمڈ ہے. اور اسی طرح نارمل سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندے جو کہ پرسنالٹی پرابلمس والے ہیں, یہ سائیکوپیتھس ہیں, دے میں ناٹ نیسسریلی بی دا ڈیوینٹس فرام دی نارمز آف دی سوسائٹی, دے میں ناٹ بی دا لا بریکرز آف دی سوسائٹی, جن کو ہم یہ کہیں کہ اچھا بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ کرمنلس ہیں. Now we come to the sociological explanations. اب سوشولوجیکل ایکسپلینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وی لک فار فیکٹرز آؤٹ سائڈ دی انڈیویجول. That's very interesting.
جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو بیہیویئر جو ہے یہ تو ڈٹرمن کرتا ہے سوسائٹی. بلکہ اگر آپ کو میں یاد کراؤں تو ہم نے یہ ایک ڈسکشن کی تھی کہ دا بیہیویئر آف اے پرسن از اے لرنڈ بیہیویئر. وی گیو a margin or credit to what nature has given us. We do talk about the basic human drives, we do talk about the instincts, we do talk about the reflexes, these are given. لیکن behavior جو ہے وہ تو is a product of the interaction of a person with the society. سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے تو وہ اس کو بیہیویئر اس کا سوسائٹی کی طرح کا نہیں بنے گا، اس کا بنے گا کسی اور طرح کا پھر، کیونکہ یہ لرن ہوتا ہے سوسائٹی سے. اور سوسائٹی جو ہے وہ اس اگر ہم بچے کی بات کرتے ہیں تو دس از آؤٹ سائڈ دا انڈیویجول. یہ سوسائٹی اس بچے کی بیہیویئر کو بناتی ہے سو دیٹ اٹ بیکمس پارٹ آف دیٹ سوسائٹی. الٹیمیٹلی دیٹ چائلڈ ایز اے گرون اپ پرسن از گوئنگ ٹو بی ممبر آف دی سوسائٹی. تو وہ ممبر سوسائٹی کا جب ہی بنے گا وہ جب سوسائٹی کی طرح وہ ایکٹ کرے گا. تو یہ ڈسیشن یہاں پر یہ تھا کہ بیہیویئر از لرنڈ اور سوسائٹی از انسٹرومینٹل اس کے بیہیویئر بنانے میں. تو یہ جو بیہیویئر ہے وہ کنفارمسٹ بیہیویئر ہے یا ڈیوینٹ بیہیویئر ہے. یہ اگین ہم نے ڈسکس کیا کہ اٹ از اے لرنڈ بیہیویئر. تو اگر ڈیوینٹ بیہیویئر ہے کسی بندے کا تو اس کو اگر ہم نے ایکسپلین کرنا ہے، اس کے ریزنز ڈھونڈنے ہیں، تو ہمیں وہ ریزنز اس کے آؤٹ سائڈ ڈھونڈنے ہوں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے اس انڈیویجول کا یا چائلڈ کا یا گرون اپ انڈیویجول کا ڈیوینٹ بیہیویئر کیوں ہوا. اگرچہ جب بیہیویئر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس بچے کے بیہیویئر کی بات کرتے ہیں جو کہ اس نے سیکھا، لرن کیا فرام دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. نیچر اپنی جگہ پر، لیکن اس نیچر کو نرچر کیسے کیا؟ نرچر کرنے میں اس کی فیملی تھی، نرچر کرنے میں اس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے، نرچر کرنے میں ماس میڈیا آف کمیونیکیشن تھا، نرچر کرنے میں اس سوسائٹی کا سسٹم تھا جس نے وہ حالات بنائے کہ اس نے جو بھی بیہیویئر لرن کیا then that becomes a part and parcel of that individual. تو اس لیے سوشیولوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے چاہے وہ کنفارمسٹ بیہیویئر ہے یا وہ ڈیوینٹ بیہیویئر ہے، دیٹس اے لرنڈ بیہیویئر. اور لرننگ کہاں سے آتی ہے؟ سوسائٹی سے آتی ہے. سوسائٹی جو ہے دیٹس آؤٹ سائڈ دی سوشلائزی، جس کو ہم سوشلائز کر رہے ہیں. اس لیے اس کے بیہیویئر کی اگر ہم نے وجوہات ڈھونڈنی ہے، ریزنز ڈھونڈنی ہے، تو ہمیں اس سے باہر ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اس کو دیکھنے کے لیے ہماری اگلی جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیویشن از ریلیٹیو. نو ڈیوینس از این ایکشن. اب اس ایکشن کو ایز سچ از اے نیوٹرل کائنڈ آف ایکشن. اب اس کو ڈیفائن کرتی ہے سوسائٹی کہ وہ ایکشن جو ہے ود ان دا ایکسپیکٹیشنز آف دی سوسائٹی ہے یا بیونڈ دی ایکسپیکٹیشنز آف دی سوسائٹی ہے. اب وہ نارمس کے تحت ہے یا نارم سے باہر ہے. تو دیٹ از ہاؤ وی سے کہ ڈیوینس از اے ریلیٹیو کانسیپٹ، کہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سوسائٹی دے رہی ہے. سوسائٹی میں بھی ہم شاید کہیں کہ وہ لوگ جو کہ ڈسیشن میکرز ہیں کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ایکشن جو ہے ڈیوینٹ ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح سے ڈیوینس از اے ریلیٹیو کائنڈ آف کانسیپٹ. ہم اس کو ہر بندے کے اوپر ایک ہی ڈیفینیشن نہیں لگا سکتے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ میں ایک ایکشن جو ہے وہ ڈیوینٹ ہے، دوسرے گروپ میں وہی ایکشن جو ہے وہ نارمل تصور کیا جاتا ہو. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ دیر کوڈ بی کلچرل ویریشنز، دیر کوڈ بی سوسائٹل ویریشنز ایز ویل. تو آگے دیکھیں تو ویریشن ان سوشل انفلوئنس. اب جب ویریشن کی بات کر رہے ہیں تو انفلوئنس کرنے والے بہت سارے فیکٹرز ہیں. کلچر از ون فیکٹر وچ انفلوئنسز دی behavior of a person, or within culture there could be variations, and there could be variation between cultures, or there could be variation between the societies as well. تو ڈیوینس کو ڈیفائن کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے کلچرل نارمس کے بیسس پر، اور ایک وقت میں ہم اسے ڈیوینٹ کہہ رہے ہیں، دوسرے وقت میں ہو سکتا ہے وہ ایک کنفارمسٹ ایکشن تصور کیا جائے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہی ایکشن ایک سوسائٹی میں ڈیوینٹ ہے، دوسری سوسائٹی میں ہو سکتا ہے وہ ڈیوینٹ نہ تصور کیا جائے. ایک گروپ کے اندر وہ ایکشن ٹھیک نظر آ رہا ہے، دوسرے میں وہ شاید نہ نظر آ. ہماری سوسائٹی میں بے حساب اس قسم کی مثالیں ملیں گی. مثال کے طور پر ایک سوسائٹی ہے یا ایک گروپ آف پیپل ہے جس میں کہ عورتوں کا برقع لینا شاید ہم ضروری سمجھتے ہیں. دوسری سوسائٹی آتی ہے تو اس میں یہ شاید وہ لوگ اس کو اتنا اس کے اوپر اتنا ایمفیسائز نہیں کر رہے. تو دیٹس ویریشن. جہاں پردہ بہت اسٹرکٹ ہے وہاں اگر کوئی خاتون بغیر اس لوکل کسٹم کے فالو کیے آگے باہر نکلتی ہے تو مے بی دا سوسائٹی ٹیکس ایکشن. اور سوسائٹی نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ پردہ کسے کہتے ہیں، اور پردہ کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل روب کہہ لیجئے جس کو ہم برقع کہتے ہیں اس کا تصور دیا ہے. دوسری سوسائٹی میں ہم اسی پردے کو ایک چادر کے ساتھ کور کر رہے ہیں، اور تیسری سوسائٹی میں وہ شاید چادر نہیں ہے، صرف دوپٹہ ہے. اور چوتھی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مے بی دا پیپل ڈونٹ ٹیک مچ نوٹس آف دیٹ پرٹیکولر سچویشن. تو یہی اگر ہم پردے کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں ہی اس کی اتنی ویریشن دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ایکسپلینیشن کہاں ہے؟ سوسائٹی میں ہے. اس کو ڈیفائن کون کر رہا ہے؟ سوسائٹی کر رہی ہے. پردے کی کانسیپٹ کو اگر پردہ از اے پارٹ آف دا بیہیویئر آف اے پرسن، تو اس بیہیویئر کو ڈیفائن کون کر رہا ہے؟ اس سوسائٹی کے ہو ایور آر دا ڈیسیشن میکرز. اور یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں بائی اینڈ لارج ڈیسیشن میکر جو ہیں میل ہیں، اور اس پردے کے حوالے سے پرابلی دے آر مور انفلوئنشیل ان ڈٹرمننگ دا بیہیویئر آف دا پرسن. پھر کلچر سے یہ فرق ہے، ریلیٹیوزم کی بات ہو رہی ہے. چائلڈ لیبر ایک سوسائٹی میں از اے نارم آف دی سوسائٹی، اس کو وہ چائلڈ لیبر کا وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے کہ اس سے چائلڈ لیبر، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بچہ کام کر رہا ہے. دے ڈونٹ یوز دا ورڈ ایز لیبر. دوسری سوسائٹی میں اسی کو کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں. اس قسم کی مثالیں ہم نے پچھلے لیکچر میں کافی دیں. تو دیٹ از ہاؤ وی سی کہ ڈیوینس از ریلیٹیو، اور ڈیوینس کی جو ڈیفینیشن ہے اگین اٹ از گیون بائی دا سوسائٹی. تو اس کی ایکسپلینیشن جو نظر آ رہی ہے ڈیوینٹ بیہیویئر کی یا کرمنل بیہیویئر کی، کیونکہ کرمنل بیہیویئر از ون آسپیکٹ آف ڈیوینٹ بیہیویئر، وہ ہم جو ایکٹ کر رہا ہے، جو انڈیویجول بیہیو کر رہا ہے، اس کے آؤٹ سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر از ڈٹرمنڈ بائی دی ایکسٹرنل فورسز. ان ایکسٹرنل فورسز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ اس میں سوشلائزیشن کی بات آ رہی ہے.
سب کلچر کی بات آ رہی ہے, سوشل کلاس کی بات آ رہی ہے. اب سوشلائزیشن جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ سوشلائزیشن میں ساری ایجنسیز ہیں which are influencing the behavior of an individual. اس میں پھر سوشلائزیشن ویری کر سکتی ہے فرام ون سوشل کلاس ٹو اندر سوشل کلاس. سوشل کلاس کی اگر بات ہی کر رہے ہیں تو اس کا ویسے ہی انوائرمنٹ فرق ہے, اور انوائرمنٹ فرق ہے تو آبویسلی وی کین ایکسپیکٹ ویریشن ان دی چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز. پھر اس کے ساتھ ہی ماس میڈیا کی بات آ سکتی ہے. سو یہ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں یہ سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وچ انفلوئنس دی بیہیویئر آف این انڈیویجول. بلکہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہی, جیسے کہ میں نے پہلے سوشلائزیشن کے ٹاپک میں کہا, یہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز میں جو ویلیوز آ رہی ہیں, یہ ویلیوز ایکچولی اگین انفلوئنس کرتی ہیں کہ کس کو آپ فزیکل فیچرز میں بھی کس کو آپ ڈیزائربل فیچر سمجھ رہے ہیں, کس کو کوئی اتنی ڈیزائربل نہیں سمجھ رہے. کہ بیوٹی کے سٹینڈرڈز بھی ہم یہ سوسائٹی ہی ڈٹرمن کر رہی ہے. اس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ ہیومن بیہیویئر از انفلوئنسڈ بائی ایکسٹرنل فورسز, اور یہ ایکسٹرنل فورسز جو ہیں آئی تھنک دے افیکٹ دی انڈیویجولز ایکشنز, اور وہ ایکشن جو ہے وہ ڈیوینٹ ہے کہ کنفارمسٹ ہے, وہ سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے, اور اس کی ڈیفینیشن سوسائٹی دیتی ہے, اور دا پرسن اس کے مطابق دین مووز. Now we have a very interesting theory over here, اور سدرلینڈ کی یہ تھیوری ہے, اور اس تھیوری کو عام طور پر سوشیولوجی کے لٹریچر میں اس کو ڈفرینشیل ایسوسیشن کی تھیوری کے نام سے مشہور ہے. تو اس تھیوری میں جو دو باتیں بہت اہم ہیں. سو پہلی بات ہے کہ دیر از انفلوئنس آف پیپل آن اے پرسن ود ہوم وی ایسوسیٹ. کہ I think this is more of an extension of socialization process جس کی میں بات کر رہا تھا, کہ جن لوگوں کے ساتھ بچے کی, کسی بندے کی, ایڈلٹ کی ایسوسیشن ہے, now those people influence the behavior of an individual. پہلے ایک بات ہوئی تھی, the group is very very powerful. جس گروپ کا کوئی بندہ ممبر ہے, that group is very powerful in influencing the behavior of this individual. Now, if the person is a member of a group and wants to remain a member of that group, it has to follow the norms of that group. Unless کہ یہ بندہ جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, who might be a deviant, unless he is so influential that he could make the group or move the group to change those norms. So if he has to remain a member of the group, particularly if it is a primary group, یا پھر وہ گروپ جس میں کہ وہ ممبرشپ اس نے فارملی حاصل کی ہے, تو the person has to abide by the norms of the group. اب یہ گروپس جو ہیں یہ کوئی ایک نہیں ہے جس کے ساتھ ایک انسان کی ایسوسیشن ہے. جن گروپس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے وہ گروپ اس کے بیہیویئر کو انفلوئنس کر رہے ہیں. اب کن گروپس کے ساتھ ایسوسیشن ہے؟ کیا یہ گروپ جو ہیں جن کے ساتھ ایسوسیشن ہے یہ کنفارمسٹ گروپس ہیں, یا یہ گروپ جو ہیں ڈیوینٹ گروپس ہیں؟ آبویسلی گروپ کے ساتھ کلچر کا بہت اہم حصہ, گروپ کے ساتھ کلچر از ویری مچ ایسوسیٹڈ, کہ کوئی گروپ کلچر کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتا. تو چاہے وہ کنفارمسٹ ہیں چاہے وہ ڈیوینٹ ہے, بٹ دے ہیو دا کلچر. اب وہ کلچر اس کے اوپر انفلوئنس کر رہی ہے. اب یہ بندہ جو ہے
جس کا ہم ایکشن کنسیڈر کر رہے ہیں اگر وہ ڈیوینٹ کے ساتھ ہے اور اس گروپ میں وہ رہے گا, ان کا ممبر ہے, تو پرابلی ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو بیہیو لائک دیٹ گروپ. وہ اگر ڈیوینٹس ہیں دین ہی از سپوز ٹو بی اے ڈیوینٹ. اب ڈیفینیشن کوئی سوسائٹی دے گی کہ وہ ڈیوینٹ ایکٹ ہے کہ نہیں, بٹ دی آئیڈیا گیون بائی سدرلینڈ از دیٹ the way we associate with the groups and the kind of groups with whom we associate, that influence our behavior. اور بلکہ ایک شخص at a time وہ مختلف گروپس کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتا ہے اور کرتا ہے, اور یہ مختلف گروپ دونوں قسم کے ہی ہو سکتے ہیں. وہ ایک وقت میں ایک کنفارمسٹ گروپس کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے, دوسری سچویشن میں وہ کسی ڈیوینٹ گروپس کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے. وہ ایک فیملی کا ممبر ہے, فیملی مائٹ بی اے ہائیلی کنفارمسٹ کائنڈ آف فیملی, لیکن اس کا جو پیئر گروپ ہے وہ جسٹ بائی چانس مے بی سچ کہ وہ کنفارمسٹ نہیں ہے. تو اگر یہ کنفارمسٹ نہیں ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ اس کے جو لاز ہیں یا اس کے نارمز ہیں ان کو وہ فالو کرے. اب ایٹ اے ٹائم اس کے پاس کنفارمسٹ قسم کی بھی ڈیفینیشنز آف ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں, اس کے پاس نان کنفارمسٹ قسم کی بھی ڈیفینیشنز آف ایکشنز آ رہی ہیں. یعنی بیہیویئر کے فیوریبل بھی آ رہی ہیں, بیہیویئر کے اگینسٹ بھی آ رہی ہیں, کہ اب مے بی ہی ہیز ٹو ریئلی فائنڈ آؤٹ کہ وہ فیوریبل کی طرف جائے گا یا وہ جو ڈیوینٹس ہیں ان کی طرف جائے گا. کبھی لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوکے لیٹ اس سی کہ ایک ایکشن کو کتنا فیوریبل سپورٹ مل رہی ہے اور اسی ایکشن کو کتنی انفیوریبل سپورٹ مل رہی ہے, اس کے بیسس پہ ہو سکتا ہے the person might decide کہ وہ ڈیوینٹ ہوگا یا وہ کنفارمسٹ ہوگا. تو بیسک آئیڈیا از since behavior is the product of interaction with the groups, therefore there are number of groups with whom a child has an association, اور یہ گروپ کی پھر آگے ویریشنس بتائی ہیں. کوئی کنفارمسٹ گروپس ہیں, کوئی نان کنفارمسٹ گروپس ہیں. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ہی وقت میں وہ نمبر آف گروپس کے ساتھ ایسوسیشن ہو سکتی ہے. اب وہاں سے اس کو سگنلز کیا مل رہے ہیں, کیا ان گروپس کا وہ ممبر رہنا چاہتا ہے. اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو obviously he has to abide by the norms of that group. So preferences کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس کو پریفر کر رہا ہے, اور ویلیوز کی جو ڈیفینیشنز ہیں کتنی فیوریبل ڈیفینیشنز آ رہی ہیں اس کے ایکشن کی اور کتنی انفیوریبل ڈیفینیشنز آ رہی ہیں, اور کتنا اسٹرانگلی وہ جو سوشلائزی ہے یا انڈیویجول ہے کتنی اسٹرانگ امپورٹنس دے رہا ہے اس گروپ کو, اور اس کے ساتھ ہی کتنا اسٹرانگ کنٹرول ہے اس گروپ کا آن دس انڈیویجول. تو دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ کہ جو ڈفرینشیل ایسوسیشن ہے دیٹ ایکچولی ڈٹرمنس دی بیہیویئر آف این انڈیویجول. یہ سدرلینڈ کی تھیوری کافی مشہور تھیوری ہے, اینڈ ہی سیز the behavior is learned, and the learned behavior comes from outside the individual, from the groups, the variety of groups, conformist, non-conformist, and a person can have contacts with all these groups, and then کس کے ساتھ اس کی stronger association ہے, کتنا strong کوئی گروپ ہے, کتنا وہ گروپ اس کی نیڈس کو فلفل کر رہا ہے, اور وہ گروپ جو ہے وہ کنفارمسٹ ہے کہ نان کنفارمسٹ ہے. Now that determines the behavior of an individual. Different groups to which we belong give us messages about conformity or deviance. More of one than the other. More of one means
more the conformist messages and less the deviant messages. اگر زیادہ conformist messages ہیں تو اس کا behavior جو ہے وہ expect it will be a conformist kind of behavior. اگر deviant messages زیادہ ہیں تو we expect کہ اس کا behavior deviant ہوگا. So that is how we see کہ behavior of an individual, whether it's a deviant or conformist, is a product of the society, اور وہ society جس کے ساتھ اس بچے کا انٹریکشن ہو رہا ہے that is going to determine his behavior, and that society is outside the individual. And that's the focus of the sociologists, کہ they are trying to locate the reasons not within the body of an individual, not in the psyche of an individual. They are trying to find out reasons out in the society, and that is how we say in sociology that a society is responsible for the actions of an individual. اب وہ ایکشنز جو ہیں سوسائٹی ڈٹرمن کر رہی ہے کہ اس کے ایکشنز کیا ہوں گے. اور سوسائٹی میں جیسے کہ کہا کہ اسکول میں ہے، اسکول میں اس کا پیئر گروپ ہے، وہ پلے گراؤنڈ میں ہے، وہاں اس کا پیئر گروپ ہے. اب یہ سارے گروپ جو ہیں اگر یوتھ کا بات کر رہے ہیں تو وی کم اکراس یوتھ کلچر. اور جیسے پہلے لفظ میں نے بولا ایک اس سے پہلے کہ اس کو ہم سب کلچر بھی کہہ رہے ہیں. اب سب کلچر ان گروپس کی ہے، ان گروپس کے ساتھ وہ کتنا واسطہ اس کا ہے. اب میڈ کے حوالے سے اگر میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں یہاں پر، تو اس نے جنرلائزڈ ادر کی بات کی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہمارا گروپ جو ہمیں بناتا ہے وہ ہم بنتے ہیں. تو ہمارے ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، ہمیں دیے گئے ہیں، گروپ نے دیے ہیں، اور گروپ نے ہمیں ان لائنز پہ ڈالا ہے. دیٹ از وائی what we are in our attitude, in our thinking, in our behavior. اور اسی میں اس نے ایک اور لفظ بولا تھا generalized other. یہ ان گروپس میں کتنے ہیں، not generalized other، یہاں پر بات ہونی تھی significant others، کہ ایک گروپ جو ہے کتنے سگنیفیکنٹ ہے اس کے لیے، یا ان گروپس میں کوئی انڈیویجولس ہیں who are very significant to him، جن کی بات وہ ٹال نہیں سکتا، اس کے لیے بہت اہم ہے. وہ ٹال نہیں سکتا بیکاز آف ایموشنس، بیکاز آف لو اینڈ افیکشن، بیکاز آف ایسوسیشن اٹیچمنٹ، اور بیکاز آف سم ادر فیکٹرز کہ اگر ان کی بات ٹالی تو شاید ہی may have to face some really negative kind of consequences. تو اس لیے وہ ان گروپس کی بات مانتا ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی سی کہ سدرلینڈ کی جو تھیوری ہے it's a very important kind of explanation of the behavior of an individual, that behavior is determined by the groups, اور groups vary کر رہے ہیں, and because of that variation we find that individual could be a law abiding person, could be a deviant person. لیکن گروپس جو ہیں ان کا رول بیہیویئر ڈیولپمنٹ میں بہت اہم ہم نے سوشلائزیشن کے سیکشن میں دیکھا. دراصل سدرلینڈ نے اسی پہ ہی کیپٹلائز کیا کہ گروپس جو ہیں دے آر دی main forces for determining the behavior of an individual, and obviously they are the outside of an individual. بہت گروپس ہیں. فیملی از اے گروپ, اسکول از اے گروپ, اسکول میں اس کا گروپ ہے, پلے گروپ ہے, اس کے بعد اگر اس کے آگے چلتے ہیں تو ورک گروپ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ گروپس جو ہیں ان کی اپنی کلچر ہے, اور اس کو آپ سب کلچر بھی کہہ سکتے ہیں. سوشل کلاس ہے تو ہم
اس کو بھی ایک اس کی اپنی ایک سب کلچر ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے دا گروپس آر ویری امپورٹنٹ فار ڈٹرمننگ دا پیٹرنز آف بیہیویئر آف این انڈیویجول. تو یہ پیٹرنز آف بیہیویئر جو ہے چونکہ وہ لرن کر رہا ہے تو اس لیے وہ وہی لرن کرے گا جو کہ ان کے گروپس میں کلچرل پیٹرنز اپرووڈ ہیں. اور اگر گروپس فرق ہیں تو ان گروپس میں کوئی گروپس کنفارمسٹ ہو سکتے ہیں, کچھ نان کنفارمسٹ ہو سکتے ہیں. اب اس کی ایسوسیشن جو ہے کنفارمسٹ کے ساتھ زیادہ ہے یا نان کنفارمسٹ کے ساتھ زیادہ ہے. سدرلینڈ نے کہا کہ جو بھی گروپ ہے وہ اس کو میسیجز دیتا ہے, میسیجز ان دی سینس کہ واٹ کائنڈ آف بیہیویئر از اے گوئنگ ٹو اڈاپٹ وچ از اے کنفارمسٹ بیہیویئر, وہ گروپ اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز اس کی ہے. تو یہ جو ہے سدرلینڈ کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ بھائی جو گروپس کنفارمسٹ ہیں وہ کنفارمسٹ بیہیویئر اس میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جو ڈیوینٹ ہیں وہ ڈیوینٹ بیہیویئر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو یہ انڈیویجول ہے اس کی ایسوسیشن کن کے ساتھ ہے اور ان میں سے کون سا پاورفل گروپ ہے وچ از مور, جس کو ہم کہتے ہیں میڈ کی لینگویج میں, وچ از مور سگنیفیکنٹ فار دس پرسن, اینڈ دیٹ از ہاؤ دی بیہیویئر آف این انڈیویجول develops. It's a deviant behavior or a conformist behavior. So that is Sutherland's theory جو کہ یہاں پر ڈسکس کی. آج کے لیسن میں ہم نے کوشش کی کہ we try to find out the reasons for the deviancy, the factors which could be responsible for a deviant behavior. ان فیکٹرس میں ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا, some theorists have tried to locate those factors in the biology of a person or in the psychology of a person, but in the field of sociology, sociologists جو ہیں وہ ان فیکٹرس کو سوسائٹی میں ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ان کا جو پرسپیکٹو ہے کہ society is responsible for determining the behavior of an individual. So that is how they try to find or locate the factors outside the individual. اس ڈسکشن کو ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. یہاں آج ہم ختم کرتے ہیں. So next time we continue with the same discussion. Thank you.